नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। ज़ाहिर है माफ़ी वाले कॉलम के बाद पाकिस्तान में एक रद्द अमल है मौजूद है। ये कारी ज़वार बहादुर साहब है, इन्होंने एक वीडियो बनाई है, आलिम है, और इन्होंने कुछ एक सवालात पूछे हैं। नाज़रीन, ये आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा ना तो पाकिस्तान में कोई फरिश्ता है, ना कोई शैतान है, ना कोई खुदा है, ना कोई बादशाह है। वीडियोस कुछ एक नाज़रीन मजीद इमरान खान साहब की बहनों ने भी गुफ्तगू किया, वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले ये कारी साहब को सुन लें आप। अब अगर कोई बंदा खुदा बनना चाहे कि जो मुझसे माफ़ी मांग ले वो बरी, जो मुझसे माफ़ी मांग ले वो फरिश्ता, जो मुझसे माफ़ी मांग ले वो नेक, और जो मुझसे माफ़ी ना मांगे वो शैतान, कुल्लम कुल्ला शैतान कहा। और आप खुद अपने आप को एक बड़ी सीट पे, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अब बड़ी जगह पे अपने आप को फाइज करने की कोशिश की है। ये जनरल साहब, ये मेरे रब को पसंद नहीं है। अब बाकी सारी चीज़ों की माफ़ी हो जाती है, तकब्बुर की माफ़ी नहीं होती। नाज़रीन, हैरान कुन तौर पर पाकिस्तान की जो एक दूसरी तरफ खड़े बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं या साफ़ी हैं जो ये दावा करते हैं कि वो उनके पास एस्टेब्लिशमेंट की तमाम तर खबरें होती हैं, वो सोहेल बड़ाई साहब के ऊपर पड़ गए। उन्होंने सोहेल बड़ाई साहब के ऊपर शदीद तनकीद शुरू कर दी। उन्होंने कहा बड़ा झूठ बोल रहा है, मुकम्मल तौर पर झूठ है, कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई फील्ड मार्शल साहब ने 1-on-1 उन्हें टाइम नहीं दिया था, कोई 2 घंटे वाली बात नहीं है, ये सब कुछ झूठ है, ये सब कुछ फ्रॉड है। वो भी आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले इमरान खान की बहन जब नूरीन नियाज़ी साहिबा के सामने ये सवाल रखा गया कि क्या खान माफी मांगेगा, तो उनका जवाब क्या था मुस्कुराहट के साथ कि ये खान से जाकर माफी मांगेंगे। ये सुन लें। देखेंगे अपने आप को इस वक्त समझ रहे हैं कि जिंदगी मौत इनके हाथ में, इनको ये नहीं पता जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। पता नहीं जिन्होंने बाहर बैठों की जिंदगी कितनी है और अंदर वालों की कितनी है, इनको ये नहीं पता। ये समझते हैं कि जिंदगी भी इनके हाथ में, इनके हाथ में, अल्लाह के हाथ में। इमरान खान अपने सही उस पर खड़े हैं, जायज़ स्टैंड है उनका, और इनके पास तो सारे इनके मामला नाजायज़ हैं, केसेस भी नाजायज़ हैं, और इनकी ये डरा रहे हैं। अपने पहले भी इन्होंने इतनी देर जो जेल में रखा, कोई केस तो नहीं था, तो इंशाअल्लाह भी चाहते हैं कि माफी मांगे ताकि चेंज कर रहे हैं। नाज़रीन, अलीमा खान साहब ने भी आज इसी तरह की गुफ्तगू की। उन्होंने कहा अगर माफी से मसला हल होना है तो अदालतों को ताले मार दें, अदालतों को जंदरे लगा दें, अदालतों को बाहर से रस्से, दरवाजों को रस्से लपेट लें अदालतों के, चूंकि अदालतें बंद कर दें फिर, चूंकि माफी तलाफी से अगर ये सारी सूरत हाल खत्म होनी है। अलीमा खान साहब को सुन लें। इनको मसला ये हो रहा है माफी क्यों मंगवा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। आप कोर्ट्स में जाएं, सीसीटीवी फुटेज दें और इंसाफ दें। आप कह रहे हैं कि बादशाह सलामत हैं, कौन है आप लोग? नहीं, वो खुदा है। एक सेकंड, आप बादशाह सलामत हैं या आपने फैसला करना है या अदालतों ने फैसला करना है? फिर अदालतें बंद कर दें। अगर सीसीटीवी फुटेज का कोई एविडेंस, जायज एविडेंस आप नहीं कबूल करते तो फिर ये दरवाजे तो बंद कर देना, इसके ऊपर तो टाइम ना जाया करें, टैक्स पेयर्स का खर्चा हो रहा है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर इस वक्त शदीद तरीन मसरूफ हैं और वो जानते हैं कि इमरान खान के ऊपर कितने केसेस हैं। उन्होंने कहा कि खान को जाकर हम जब मायूसी की बात बताते हैं, खान ठट्ठे लगाता है। ये सुन लें आप। जब जब सजा होती है और जब जब ऐसी शॉकिंग और मायूसी की बात वो सुनते हैं, सिर्फ मुस्कुराते हैं और क्या मारते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, उन्होंने हमें हालांकि बड़ी टफ, उन्होंने एक ही हमेशा अपनी लीगल टीम को एक ही हिदायत दी है कि यानी बहुत सारे लोग मशवरा देते हैं कि तमाम रिलीफ सब कोर्ट से लेना बंद कर दें, रुक जाएं, खत्म नहीं होगा या नहीं मिलेगा या दिक्कत होगी या तकलीफ होगी। उन्होंने हर मौके पर एक ही ताकीद की है कि आगे बढ़े और रुकना नहीं है, केस लड़ते जाए, मतलब मुख्तलिफ अदालतों में। जी, एक इंकशाफ इन्होंने किया है। इन्होंने कहा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, 500 प्लस जो वकालतनामे वो इमरान खान से दस्तखत करवा चुके हैं हम, 500 प्लस पावर ऑफ अटॉर्नीज। ये सुन रहे। ये बात तो दुरुस्त है कि ये उनकी ऑर्डील बहुत लंबी होती जा रही है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हो चुका है। 400-500 से ज्यादा वकालतनामा मैं उनका साइन कर चुका हूँ। 400-500 से ज्यादा, ये बहुत अनबिलीवेबल बात है, 400-500। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब की माफी के ऊपर इमरान रियाज खान साहब का एक तजिया है या उनकी स्टेटमेंट है, ये 1-1.5 मिनट की है, ये भी सुन लें। हर हफ्ते न सिर्फ इमरान खान साहब की समाअत मुलतवी कर दी जाती है, बल्कि उनकी मुलाकात भी खानदान वालों से नहीं करवाई जाती। अब अगर कल खानदान वालों की मुलाकात होती है तो इमरान खान साहब बात करेंगे, और इमरान खान साहब क्या बात करेंगे इसका सबको आइडिया है। मेरे ख्याल में नवंबर जैसे जैसे करीब आ रहा है तो दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं। वही बात मैं दोबारा दोहराऊंगा जो मैंने शुरू में की थी कि अगर 19 अगस्त यानी आज के दिन में इमरान खान साहब की समाअत नहीं होती, मुलाकात हो जाती है, इम्कान तो यह है कि शायद मुलाकात में भी रुकावट पैदा की जाए और इमरान खान साहब की मुलाकात भी ना करवाई जाए,
کیونکہ کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ عمران خان احتجاجی تحریک کو نئی بلندیوں تک لے جانے کا اعلان کر سکتے ہیں، اور نومبر قریب آ رہا ہے اور ملک بھر میں تحریک شروع ہو سکتی ہے کہ فیلڈ مارشل اپنے گھر چلے جائیں، بہت ہو گیا۔ اب ناظرین، توشہ خانہ 2 کیس یہ تیسری دفعہ ہے کہ اس کی سماعت اڈیالہ جیل میں نہیں ہو رہی، خان کی بہنوں کی، اور آج ملاقات کا دن بھی ہے، وہ بھی وہاں پر گئی ہوئی ہیں، ملاقات تو ابھی تک نہیں ہوئی، لیکن توشہ خانہ 2 والا کیس وہ بالکل نہیں سنا جا رہا۔ دوسری طرف جو سپریم کورٹ کے اندر معاملہ ہے، جہاں پر 3 رکنی بینچ عمران خان صاحب کی جو ضمانتیں لاہور ہائی کورٹ سے مسترد ہوئی تھی 9 مئی کے کیسز کے اوپر، ان کی جو اپیلیں 3 رکنی بینچ سن رہا ہے، اس کے اوپر صدیق جان صاحب کا ایک بڑا زبردست کمنٹ ہے، آج انہوں نے بلکہ رپورٹ بھی کیا۔ انہوں نے کہا جناب کہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، انہوں نے سلمان صفدر کو روسٹرم پر بلایا اور اس کے بعد کہا کہ ڈاکومنٹ جو جمع کروائے میں نے پڑھے ہی نہیں ہیں، لہذا جج یہ کہہ رہا ہے، سپریم کورٹ کا یعنی ملک کا چیف جسٹس یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ڈاکومنٹس ہی نہیں پڑھے ہوئے، لہذا مجھے ٹائم دے دیں، یعنی جج خود ایڈجورنمنٹ لے رہا ہے۔ یہ صدیق جان کو سن لیں کہ کیس شروع ہوتے سیریل نمبر 1 2 3 4 اور عمران خان کا کیس اپنے نمبر پہ سنا جاتا، انہوں نے بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو کہا کہ ذرا آپ روشن پر آئیں۔ سلمان صفدر صاحب روشن پر آئے تو جسٹس یحییٰ خان نے ان کو کہا کہ آپ نے کل کچھ ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں، وہ ڈاکومنٹس میں پڑھ نہیں سکا، مجھے وہ ڈاکومنٹس پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، لہٰذا میں کل تک اس کیس میں کل 10:30 بجے تک سماعت جو ہے وہ ملتوی کرتا ہوں، جس پہ ہمارے دوست سہیل رشید نے کہا کہ آج تھمبنیل کی لائن تو یہ ہونی چاہیے کہ چیف جسٹس پاکستان نے جو ہے وہ التوا مانگ لیا، تاریخ مانگ لی، بجائے اس کے کہ سائل تاریخ مانگے، چیف جسٹس پاکستان نے تاریخ مانگ لی۔ اس پہ سلمان صفدر صاحب نے ان کو کہا کہ سر میں نے جو ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں اس میں عدالتی فیصلے ہیں اور کچھ نہیں ہے، لیکن جسٹس یحییٰ خان صاحب نے کہا کہ نہیں، میں یہ کیس آج نہیں سنوں گا۔ جسٹس یحییٰ خان نے کیس سننے سے انکار کر دیا اور اب یہ معاملہ کل تک چلا گیا ہے۔ اب کل 10:30 بجے تو اب خود ہی اندازہ لگا لیں ناظرین کس طریقے سے قانونی معاملات کو چلایا جا رہا ہے، کس طریقے سے ججز بہیو کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہمارا رول آف لا بہیو کر رہا ہے، ہماری جوڈیشری بہیو کر رہی ہے۔ بلکہ صدیق جان کا ایک اور کمنٹ ہے، میں چاہ رہا ہوں آپ کو سنواؤں، یہ سنائیں جی، وہ والا جہاں پر صدیق جان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، وہ یحییٰ خان انہیں کہتے ہیں، پتہ نہیں یحییٰ خان کیوں کہتے ہیں، ظاہر ایک تاریخ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب یہ ایک ایسا کوئی درمیانی واردات یا درمیانی راستہ نکالنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان ان کیسز کا فائدہ نہ اٹھائے، اور پھر وہ جو 2 گواہان ہیں، وہ جو مسٹر انڈیا ہیں، جو کہ کمرے کے اندر آئے، کسی کو نظر ہی نہیں آیا اور مسٹر انڈیا کی طور پر وہاں پر کھڑے رہے، وہ 2 مسٹر انڈیا کو بھی ہم نے بچانا ہے کسی طرح سے، وہ بھی سن لیں آپ۔ کے پیچھے لگا دیا ہے، کچھ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو راستہ نہیں مل رہا کہ وہ کس راستے سے نکلیں، وہ ایسا راستہ نکالیں کہ عمران خان کو اگر ضمانت دینی بھی پڑے تو ضمانت تو دے دیں عمران خان کو، لیکن اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس کا عمران خان کو فائدہ ہو باقی کیسز میں۔ اور یہ جو 2 جھوٹے گواہ ہیں، ان کے اوپر جسٹس یحییٰ خان نہیں بتانا چاہتے، اپنی آبزرویشن نہیں دینا چاہتے کہ یہ گواہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، کیونکہ اگر ان کو لکھنا پڑ گیا کہ گواہ جھوٹے ہیں تو پھر کیا ہوگا، پھر باقی سارے کیسز دھڑام سے گر جائیں گے، کیونکہ 9 مئی کا سارا بیانیہ، ساری عمارت ان 2-3 گواہوں کے اوپر کھڑی ہے، جن کو پہلے جھوٹا قرار دیا ہے جج محمد عباس نے، جو سرگودا میں جج تھے، جن کے ساتھ پھر ان کے اوپر جو کچھ ان کے خلاف ہوا، انہوں نے ایک لیٹر لکھا تھا، اس پہ ملک شہزاد احمد خان صاحب نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کی تھی، لیکن پھر جسٹس عالیہ نیلم جب سے آئی ہیں تو ساری چیزیں دبا دی گئی ہیں۔ اب ناظرین کل فیصل وابڈا صاحب نے کہا تھا، انہوں نے کہا کوئی معافی شافی نہیں ہے، کسی نے بھی معافی کا مطالبہ نہیں کیا، نہ کوئی معافی دے گا نہ کوئی معافی لے گا، کسی کے پاس نہ تو اختیار ہے نہ تو معافی منگوائی جائے گی۔ اچھا، پھر رات کو ٹیلی ویژن پر جا کر فیصل وابڈا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بھی، یعنی جن لوگوں نے بھی ماضی میں بھی، اور ماضی میں سارے نون لیگ کی تقریریں آپ کو یاد ہوں گی، وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر خالد صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو ہماری ہڈیوں کا گودا تک چوس گئے، ہمارا خون چوس گئے۔ پھر میاں نواز شریف صاحب کی آپ کو تقریریں یاد ہوئی گجرانوالہ میں غالباً، اور پھر جو ساری ان کی گفتگو ہے یہ سب، بلکہ جو قومی اسمبلی کے اسپیکر انہوں نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب ڈرے ہوئے تھے، حالانکہ ہم نے ان کا پائلٹ پکڑا، ہم نے انہیں پھینٹا لگایا، ہم نے انہیں میسیولی ایک ڈیمیج پہنچایا تھا، لیکن اس وقت یہ باقاعدہ سے جو اسپیکر قومی اسمبلی آیا صادق صاحب، یہ کہہ رہے تھے کہ جناب باجوہ صاحب کے ماتھے سے پسینہ آ رہا تھا، ڈرے ہوئے تھے، اس وقت کے ملٹری چیف ان کے مطابق ڈرے ہوئے تھے۔ تو یہ فیصل وابڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس طرف بھی یہ جو ڈانگ ہے اس طرف بھی پھیری جائے گی۔ ناظرین، حسن ایوب خان صاحب یہ بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ جرنلسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل کی جو اوورسیز پاکستانیوں سے غیر رسمی ملاقات تھی اسے متنازعہ بنایا جا رہا ہے، نمبر 1۔ اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل کی کسی بھی بندے کے ساتھ، کسی بھی صحافی کے ساتھ 1 to 1 کوئی ملاقات نہیں ہوئی، یعنی وڑائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 گھنٹے ملاقات ہوئی، سہیل وڑائی یہ جو حسن ایوب صاحب ان کے ذریعے کروایا جا رہا ہے کہ کوئی 1 to 1 ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ ایک اوپن کنونشن تھا جہاں مختلف اوورسیز پاکستانیوں سے عمومی غیر رسمی گفتگو اور بات چیت ہو رہی تھی۔ دوسری یہ کہ اگر آرمی چیف نے معافی کے بعد جو مصالحت ہے
اس کی بات کی ہے تو یہ کوئی نئی پالیسی نہیں ہے. DGISPR متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات پر صدق کے دل سے معافی لازم ہے, اور یہ بات صرف سیاستدانوں سے ہوگی, شخصیات سے نہیں ہوگی. تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ معافی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کیسز ختم ہو جائیں. یعنی یہ کیوں کہنا پڑا حسن ایوب کو کہ کوئی 1 to 1 ملاقات نہیں تھی؟ ارے انہوں نے پوچھا ہے یا انہیں بتایا گیا ہے اور اس کے بعد یہ جواب آیا. تو یہ جو معافی والا معاملہ ہے یہ ایک نیا کٹا ہے ناظرین جو کہ کھل گیا ہے, اور یہ کس طرف جائے گا یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اب ناظرین ایک اور بڑی پریشان کن خبر ہے, اور یہ اصل خبر ہے. خبر یہ ہے کہ جناب یہ کچھ ایک بچے ہیں جو کہ اسلام آباد سے مسنگ ہوئے ہیں, اسلام آباد سے غائب ہوئے ہیں. یہ بہت سیریس ڈیولپمنٹ ہے, اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ ہوا کیا ہے؟ اچھا, اس کے اوپر کوئی بول نہیں رہا, بات چیت نہیں کر رہا. یہ فہیم اختر ملک صاحب نے یہ شیئر کی ہے کہ حیران کن اور پریشان کن ڈیٹا سال 2022 سے 2025 کے دوران اسلام آباد میں بچوں سے زیادتی اور مسنگ ہونے کے 466 مقدمات درج ہوئے ہیں. 228 بچیاں, 246 بچے متاثر. یہ بہت بڑا نمبر ہے, بہت ہی بڑا نمبر ہے. صرف 2022 سے لے کر 2025 تک اندازہ PTM کی ان کی گورنمنٹ تھی, اس دوران صرف اسلام آباد دارالحکومت کے اندر 466 مقدمات بچوں کے حوالے سے خالی درج ہوتے ہیں, اور یہ 357 ملزمان گرفتار ہوئے, صرف 14 کو سزائیں ہوئی, 36 ملزمان بری ہوئے ہیں. وزارت داخلہ نے باقاعدہ سے ڈیٹا شیئر کیا. الارمنگ ہے, یہ بہت خوفناک ڈیٹا ہے, اور ان چیزوں کے اوپر ناظرین یہ اصل گورننس ہے, یہ اصل ایشوز ہیں جن کے اوپر کام کرنے, سمجھنے کی اور چیزوں کو بہتر کرنے کی ناظرین ضرورت ہے. آخر میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عائشہ بھٹا سمیت 8 لوگوں پر عدالت نے نعرے لگانے کا جرم عائد کیا ہے, اور اس جرم کی سزا 10 سال سنائی گئی ہے. اور یہ کہا گیا کہ عائشہ بھٹا اور 8 لوگ انہوں نے نعرے مارے ہیں, انہوں نے نعرے مارنے پر مقدمات اور کیسز کیے گئے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.